مشکور ہوں القلم اسکول اینڈ کالجز کا کہ انہوں نے مجھے یہاں پہ مدعو کیا اور مجھے موقع دیا. میرا یہ مشن ہے گلی گلی کوچے تعلیم کے پیغام کو عام کرنا، اور میں اس کو ایک عبادت کے طور پر کرتا ہوں. آج کے انشاءاللہ یہ سیشن میں کوشش کروں گا کہ مختصر سے وقت میں بہت ساری چیزیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا. اس سے پہلے کہ اس سیشن کا آغاز کیا جائے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ایک دفعہ درود شریف جو ہے وہ پڑھ لیں تاکہ ہم آج کے سیشن کا آغاز کریں. میری تمام والدین سے گزارش ہے کہ میں اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے اس بات کی امپورٹنس کو اجاگر کرنا چاہتا ہوں کہ والدین کا بچوں کی تربیت کے اندر کیا رول ہے. کیوں ضروری ہے کہ والدین کے لیے اس طرح کی ورکشاپس کروائی جائیں، ان کا اہتمام کیا جائے، اس امر کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے. ارسطو سے بادشاہ وقت نے کہا کہ مجھے پڑھا لکھا معاشرہ چاہیے، اس کے لیے آپ میرے اسٹیٹ کی، میری ریاست کی ساری انرجی لگائیں، سارا پیسہ لگائیں. آپ نے طاقت کا استعمال کرنا ہے، آپ طاقت کا استعمال کریں. آپ وہ تمام اختیارات استعمال کریں جو میرے ہیں، لیکن میری اس سوسائٹی کو، میرے معاشرے کو پڑھا لکھا معاشرہ بنا دیں. تو ارسطو نے کہا کہ آپ مجھے پڑھی لکھی مائیں دے دیں، میں آپ کو پڑھا لکھا معاشرہ دے دیتا ہوں. تو اس معاشرے کے اندر بچوں کو پڑھانے کے لیے ماں کا پڑھا لکھا ہونا بہت ضروری ہے. اب جو مائیں نہیں پڑھ سکی اب وہ کیا کریں کہ اس طرح کے ورکشاپس اٹینڈ کریں اور اپنے آپ کو الائن کریں، اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ ایسا سیکھیں جو ان کے بچے کے مستقبل کے لیے بہت ضروری ہے. میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ کسی بھی اسکول کے اندر اگر 3 کانٹینٹ پورے نہ ہو تو وہ اسکول نہیں ہوتا. یہ ایک ٹرائی اینگل ہے. ٹرائنگل سب کو معلوم ہے نا ٹرائنگل کیا ہوتی ہے. ٹرائنگل کے کتنے کونے ہوتے ہیں؟ 3 ورٹیکس ہوتے ہیں. تو جو سب سے اوپر والا ورٹیکس ہے اس کے اوپر اسٹوڈنٹ موجود ہے، اور ایک سائڈ کے ورٹیکس کے اوپر ادارہ موجود ہے، اسکول موجود ہے، اور ایک سائڈ کے ورٹیکس کے اوپر پیرنٹس موجود ہیں. تو اگر یہ ٹرائی اینگل کے تینوں کونے آپس میں نہیں ملیں گے تو کیا ہوگا؟ ٹرائنگل مکمل نہیں ہوگی اور آپ کے بچوں کی تربیت کا عمل نامکمل رہ جائے گا. تو ایک ہماری بیسیکلی ہم، آپ اور میں آج یہاں پر کیوں اکٹھے ہیں؟ میں سے مراد ادارہ اسکول، میں اسکول کا ریپریزنٹیٹیو ہوں اینڈ آئی ایم کمنگ فرام لاہور. میں لاہور میں تھا آج کے سیشن کو اٹینڈ کرنے کے لیے. میں آیا یہاں پہ. میں کیوں آیا؟ اسکول نے مجھے کیوں بلوایا؟ تاکہ یہ ٹرائی اینگل مکمل ہو جائے. میں پیرنٹس کو احساس دلا سکوں کہ اسکول کے ذمہ کیا کام ہے، کیا وہ اپنا کام کر رہا ہے، یا خدا را جب بھی کسی اسکول میں آپ اپنے بچے کو بھیجیں تو آپ نے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے. آپ نے اگر ایک جوتا خریدنا ہو تو آپ 50 دکانوں کو وزٹ کرتی ہیں اس جوتے کو خریدنے کے لیے. یہ جو آپ کا صبح اٹھنا، جاگنا، ٹائم سے جاگنا، آپ کے ہسبینڈ کا محنت کرنا، ایک ہی مقصد ہے، بچے کو اسکول بھیجنا تاکہ بچہ اچھی تعلیم حاصل کرے. اور جب بھی اس تعلیم کے لیے آپ کو بلایا جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ میرا بچہ کہاں کھڑا ہے جس کے لیے یہ ساری تگو کی جا رہی ہے، جس کے لیے یہ ساری اسٹرگل کی جا رہی ہے؟ وہ جگہ جہاں پہ آج میں کھڑا ہوں وہاں پہ کل آپ کا بچہ کھڑا ہو. یہ اس وقت ہوگا جب آپ میری ماں کی طرح اسکول جایا کریں گے، اسکول والوں سے ملا کریں گے. تو پھر آپ کو لاہور سے، سرگودا سے کسی ٹرینر کو بلانے کی ضرورت نہیں ہوگی. پھر یہاں پر ایسے بہت سارے ٹرینر ہوں گے، یہاں پہ ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں، کیونکہ ہر مٹی زرخیز ہوتی ہے، لیکن ضرورت زمین میں سے بھی اناج نکالنا ہے تو اس کے بھی سینے میں ہل چلانا پڑتا ہے تو وہ اناج دیتا ہے. بغیر ہل چلائے زمین دے دیتی ہے اناج؟
नहीं देती, ये कानून, ये कुदरत का कानून है। हम ये समझते हैं कि मेरी खुशी मेरा गम मेरे हालात की वजह से है। मैं आपको ये कह देना चाहता हूं, मेरी खुशी मेरा गम मेरे हालात की वजह से नहीं, मेरे ख्यालात की वजह से है। मेरी खुशी मेरा गम मेरे ख्यालात की वजह से है। तो हमने करना क्या है? नजरें बदले तो नजारे बदलते हैं, नजरें बदले तो नजारे बदलते हैं। कश्ती का रुख बदलोगे तो किनारे बदलते हैं। और जिस दिन आप सोच को बदलोगे तो आपकी दुनिया बदलेगी, आपकी जिंदगी बदलेगी। और आपकी दुनिया क्या है? आपका बच्चा। जिस दिन आपने अपनी सोच को बदल लिया, उस दिन देख लीजिएगा आपकी दुनिया बदल जाएगी। कौन बदलेगा? आपका बच्चा बदलेगा। हम कहते हैं जी हमारे बच्चे फर्माबरदार नहीं है, हमारे बच्चे ओबीडिएंट नहीं है। रिस्ट ही ना करें। अगर वालिदैन अपना काम करना शुरू कर दें, वालिदैन बच्चों की तरबियत करें, वालिदैन बच्चों को ये आदत डालें कि रोज सोने से पहले अम्मा अब्बा के पैर दबा के सोना है। किसी ने उसने कहा कि अपने ससुर से बदतमीजी करी जाके। किस माँ ने कहा कि अपने शौहर का ख्याल न रखी? हर माँ कह के भेजती है कि बेटा ख्याल करें, बेटा मेरी इज्जत का ख्याल करना की जरूरत है। बच्चे वो नहीं करते जो हम कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो हम करते हैं। तो हमने अपने करने को बदलना है। वो कैसे बदलेगा? आज मैं आपको इसका सलूशन देके जाऊंगा, पूरा हल देके जाऊंगा। फैमिली का माहौल किस तरह बनेगा, इदारा अपना रोल प्ले कर रहा है या नहीं, ये आज मैं आपको बता के जाऊंगा कि इदारा क्या कहाँ पे खड़ा है और इदारा आपके बच्चों को किस तरह एजुकेट कर रहा है। और मैंने जब स्टडी किया इस इदारे को, ऑब्वियसली जिस इदारे में जाना होता है हमने प्रेजेंटेशन के लिए पहले क्या करना होता है? उसको स्टडी करना पड़ता है, उसके डेमोग्राफिक्स को देखना पड़ता है, आपकी सराउंडिंग को देखना पड़ता है, उसके मुताबिक बात करनी होती है। तो हम इन मौजूआत पर बात करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि अलकलम इदारा कहाँ तक पहुंच रहा है, वो किस सोच को लेके चल रहा है। हम इस वक्त एक देहात में मौजूद हैं, तो क्या उसकी सोच देहात वाली है या उसकी सोच देहात से भी नीचे है, या उसकी सोच अपनी तहसील वाली है, या उसकी सोच अपनी डिस्ट्रिक्ट वाली है, या उसकी सोच अपने डिवीजन वाली है, या उसकी सोच अपने प्रोविंस वाली है, सूबे वाली है, या उसकी सोच नेशनल लेवल पे है या इंटरनेशनल है। आज ये हम बात करके उठेंगे और आज हम इस मैसेज को आपको डिलीवर कर देंगे कि अलकलम क्या है और वो क्या सोचता है। ये जी जो मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है यूके के अंदर। इस तस्वीर को मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ ये मैं बाद में आपसे इसका जिक्र करूंगा कि ये तस्वीर कैम्ब्रिज की मैंने क्यों लगाई है और ये कैम्ब्रिज का क्लासरूम है जिसकी पिक्चर अभी सामने। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आपने घर जाके आज अपनी किताब को देखना है। किताब के एक तरफ क्या लिखा होगा? कैम्ब्रिज स्कॉलर सीरीज। कि आपके बच्चे को वो बुक पढ़ाई जाती है जो कैम्ब्रिज में पढ़ाई जाती है। आपके बच्चे के पास कौन सी बुक है? कैम्ब्रिज की किताब है। उसका लेवल गांव के स्कूल का नहीं है, यूके का लेवल है उसका। मतलब आपके बच्चे को यहाँ पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का कोर्स पढ़ाया जा रहा है। मैं अभी साबित करूंगा कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का कोर्स पढ़ाया जा रहा है या नहीं पढ़ाया जा रहा। ये देखिए, तालीम के लिए तालीम की बात करें तो जब हम तालीम की बात करेंगे और तरबियत की बात नहीं करेंगे तो ये बात बिल्कुल इस तरह है कि हम नमाज भी किस लिए पढ़ते हैं कि फजर की नमाज पढ़ोगे तो ये सिला मिलेगा, जोहर की पढ़ोगे तो ये सिला मिलेगा, असर की पढ़ोगे तो ये होगा, मगरिब की पढ़ोगे तो रिस्क में कुशादगी होगी, ईशा की पढ़ोगे तो ये होगा। तो ये सारी सेकेंडरी चीजें हैं। सानवी इब्तदाई चीज ये है कि नमाज इसलिए पढ़ी जाए कि इससे अल्लाह राजी होगा, ये अल्लाह का हुक्म है, इसलिए नमाज पढ़नी है। ये जो सेकेंडरी चीजें ये खुद खुद मिल जाएंगी क्योंकि अल्लाह ने खुद कह दिया कि एक ए इब्ने आदम, एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत है। अगर तू करेगा वो जो तेरी चाहत है तो तुझसे छीन लूंगा वो जो तेरी चाहत है, और अगर करेगा वो
جو میری چاہت ہے، تجھے دوں گا وہ جو تیری چاہت ہے، اور اگر تو کرے گا اس کی نافرمانی تو تجھے سے چھین لوں گا جو تیری چاہت ہے، پھر ہوگا وہ جو میری چاہت ہے۔ تو اللہ کی چاہت اس بات میں ہے کہ ہم سب سے پہلا کام اگر نماز پڑھیں تو ہماری نیت یہ ہو کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھنی ہے۔ یہ ساری سیکنڈری چیزیں ہیں۔ اسی طرح بالکل تعلیم یہ ثانوی چیز ہے، پہلی چیز تربیت ہے۔ خدا را جب بھی آئیں ادارے کے اندر تو پہلے تربیت کی بات کریں، تربیت ہوگی تو تعلیم خود بخود آ جائے گی۔ ہم نے بچے کو اچھا ڈاکٹر تو بنا دیا لیکن اچھا انسان نہیں بنایا، اس لیے ڈاکٹر کیا ہے؟ پیسے بنانے والی مشین ہے، اس کو یہ فرق نہیں پڑتا کوئی مر جائے، وہ کہتا ہے میری فیس ہے تو میں چیک کرتا ہوں، کیونکہ میں نے اس کو اچھا انسان نہیں بنایا، اچھا ڈاکٹر بنا دیا۔ تو مجھے اچھے ڈاکٹر سے پہلے اس کو اچھا انسان بنانا ہے، اور اس اچھے انسان بنانے کے لیے بچے کو وہ کتاب پڑھانی ہوگی جو اس کو کیا بنائے؟ اچھا انسان بنائے۔ ابھی آپ اپنی کتاب کو اٹھا کے دیکھیں، کیمبرج اسکالر سیریز کو، اس میں QR کوڈ لگا ہوا ہے۔ کس نے کتاب غور سے دیکھی ہے؟ کیونکہ ہمارا بچپن ہو سکتا، جب ہماری امپورٹنس ایجوکیشن کے حوالے سے بچے کے سامنے یہ ہوگی کہ ہم بچے کو کہیں گے کوئی نہیں پتر امتحان آئے گا تو چھٹیاں لے لیں گے، تو مجھے بتائیں بچہ کیسے سیریس لے گا تعلیم کو؟ چونکہ آپ جیسا انٹرپریٹ کر رہے ہیں ایجوکیشن کو، جیسی بچے کے سامنے تشریح کر رہے ہیں ایجوکیشن کی، بچہ تو ویسے ہی ڈیولپ ہوگا نا، جیسی آپ نے تشریح کی، جیسا بیٹے نے۔ تو یہ تربیت ہے، اور تربیت کو کرنے کے لیے کتاب بہت ضروری ہے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ آپ کا ادارہ آپ کے بچے کو کون سی کتاب پڑھا رہا ہے۔ آپ اس کا کوئی ایک ویڈیو لیکچر سن کے دیکھیں، انگلش کا، اردو کا، میتھ کا۔ انگلش کی ایک ایک چیز قرآن پاک میں سے پڑھائی گئی ہے، انگلش کا ہر لیسن قرآن پاک میں سے پڑھایا گیا ہے، کامن ناؤن قرآن پاک سے پڑھایا گیا ہے، ابسیکٹ ناؤن قرآن پاک میں سے پڑھایا گیا ہے، میٹیریل ناؤن قرآن پاک میں سے پڑھایا گیا ہے۔ گریڈ 1 انگلش پہلا سبق تھینک یو اللہ، گریڈ 2 انگلش پہلا سبق حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چیک کر لیں۔ گریڈ 3 پہلا سبق 2 بریو صحابہ، اس کے اندر ابوستار عیدی کو پڑھایا ہے۔ اقبال ایسے نہیں پیدا ہوتے، ہم نے کتنے اقبال پیدا کیے۔ ادارہ اپنی پوری کوشش کرتا ہے۔ ادارہ نے ایک ایسے کورس کا آغاز کیا جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ہے، اور ایک مشکل ٹاسک ادارے نے لے لیا، ایک ایسا کورس لے لیا جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کو میٹ کرتا ہے، کیونکہ ادارے کی لیڈرشپ کو معلوم ہے کہ 2035-36 میں جب یہ بچہ چلا جائے گا اور دوسرا مقصد اور وہ ملازمت تلاش کر رہا ہوگا، آپ نے تو یہ سوچا بھی نہیں، ادارہ سوچ کے بیٹھا ہے کہ اس کو چیلنجز کون سے ہوں گے، اس کو کن چیلنجز کا سامنا ہوگا۔ آپ نے تو ابھی یہ سوچ پنپی نہیں، آپ تو بچے کو اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ گھر میں تنگ کرتا ہے۔ اور القلم ایک ایسا ادارہ ہے اس ڈسٹرکٹ کا جہاں پہ قیدیوں کو نہیں پڑھایا جاتا، جہاں پہ ایک آزاد انسان کو پڑھایا جاتا ہے، جہاں پہ بچوں کو غلام نہیں بنایا جاتا، جہاں بچوں کو غلام نہیں بنایا جاتا۔ انٹریکٹیو آپ کھول کے دیکھیں کتاب کا کوئی ایک QR کوڈ سکین کر کے دیکھیں، ہر سبق کو ایکٹیویٹی کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے۔ کھولے میں فریکشن کی 2 ایکٹیویٹیز، ہر لیسن کی ایکٹیویٹیز، ہول نمبر ایکٹیویٹیز کے ساتھ، نیچرل نمبر ایکٹیویٹیز کے ساتھ، سب سیٹ ایکٹیویٹیز کے ساتھ، کیونکہ آپ کے ادارے کو پتا ہے کہ لرنر ایک طرح کا نہیں ہوتا۔ ہم پوچھیں کہ بچہ کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں جی بچہ کیا ہوتا ہے، یا لائق ہوتا ہے یا نالائق ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا، یہی کہتے ہیں نا بچہ یا لائق ہوتا ہے یا۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے، آپ ماں ہیں، میں آپ کو سیب دیتا ہوں، ایک سیب، آپ کے 2 بچے ہیں، دونوں بھوکے ہیں، بھوک عروج پہ ہے، میں نے آپ کو ایک سیب دے دیا، آپ ایک کو زیادہ اور ایک کو کم دیں گے یا دونوں کو برابر دیں گے؟ کوئی زیادہ تو نہیں دے گی۔ بچوں میں فرق کر سکتی ہے، کس بچے سے زیادہ پیار ہے؟ اگر ایک ماں
دو بچوں کو برابر دیتی ہے تو ایک اللہ جو ایک انسان کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ کس طرح تفریق کر سکتا ہے دماغ میں؟ وہ کر سکتا ہے؟ تو لائک نہ لائک ہمارے ماحول نے بنایا. اس ادارے میں لائک نہ لائک کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، کیونکہ اس ادارے کو جو یہ کورس پڑھا رہا ہے وہ کورس بتاتا ہے کہ ماحول کے اعتبار سے 7 قسم کے لرنر ہوتے ہیں بچے. کتنے قسم کے؟ 7. ایک وہ بچہ جو دیکھ کے سنتا سیکھتا ہے، دوسرا سن کے، تیسرا ڈیبیٹ کر کے، کمیونیکیشن کر کے، سوال کر کے، جواب کر کے، چوتھا میتھمیٹکس کے ذریعے. اچھا اب 1 پوائنٹ ہو گیا، اب 2 ہو گئے، اب 3 ہو گئے، میں نے 4 پوائنٹ سیکھ لیے، میں نے 5 پوائنٹ سیکھ لیے. پانچواں ہاتھ سے کر کے، ٹھیک ہے. اور چھٹا جو سب سے زیادہ ہمارے اسکول بنا رہے ہیں، طوطے جو رٹا لگاتے ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں کہ وہ پڑھ کیا رہا ہے. اور نمبر 1100 بٹا 1100 ایم ڈی کیوم نے کہا تھا، ایک امریکہ کے بہت بڑے ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ تھے، انہوں نے کہا تھا ایک وقت آئے گا بچہ 100 میں سے 100 نمبر لے گا، بچے کو آتا کچھ نہیں ہوگا. بچے کو آتا کچھ نہیں ہوگا. اور وہ وقت آ گیا. ایک بچے نے 1100 میں سے 1106 نمبر بھی لے لیے. سر جی ہوا کہ نہیں ہوا؟ سر آپ کے پاس ٹیچر آتے ہیں، قوم اوپر جا رہی ہے یا نیچے جا رہی ہے ایجوکیشن میں؟ نمبر 1100 بٹا 1100. پوچھے میڈم کون سے سبجیکٹ پڑھائیں گے؟ انگلش. ہم انگلش کو ایز اے لینگویج پڑھاتے ہیں، ہم انگلش کو ایز اے سبجیکٹ نہیں پڑھاتے. ہم اردو کو ایز اے لینگویج پڑھاتے ہیں، ہم سائنس کو ایز اے سبجیکٹ پڑھاتے ہیں، ہم میتھ کو ایز اے سبجیکٹ پڑھاتے ہیں. جس ادارے کو یہ پتہ ہی نہیں کہ پڑھانا کیسے ہے، وہ آپ کے بچے کو کیا پڑھائے گا؟ جس نے مجھے آج یہاں آپ کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا، اس نے اپنے ٹیچرز کی کتنی ٹریننگ کروائی ہوگی. ہمارا کورس ایسے نہیں لگتا. یہ جو کیمبرج کا کورس چل رہا ہے، یہ بغیر ٹریننگ کے ٹیچر نہیں پڑھا سکتی.